بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج میرے سامنے شمس العلماء علامہ ناصر سبطین ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں علامہ صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے قیمتی وقت دیا ہے۔ میں آج علامہ صاحب سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ کل آپ نے مجلس پڑھی ہے حضرت فاطمۃ الصغریٰ سلام اللہ علیہا، اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا مولا امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور جو مدینے میں رہ گئی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کربلا میں نہیں لائے تھے۔ اس کے متعلق اور زیادہ کچھ بی بی کے پاک والدہ کے متعلق؟ بی بی کی والدہ گرامی کا نام ام اسحاق تاریخ میں ملتا ہے۔ اچھا، تو بی بی نے ایک خط لکھا تھا اپنے بابا کو؟ جی بالکل، اس کی روایت علماء مقاتل نے تقریباً تواتر کے ساتھ لکھی ہے کہ بی بی نے خط لکھا ہے جناب امام حسین علیہ السلام یا جناب علی اکبر کے نام۔ جو خط لے کر گیا تھا اس کے متعلق کچھ؟ اس کے متعلق علماء اعلام لکھتے ہیں، چونکہ 10 محرم ہی کو اس کو خط ملا ہے اور اس نے 10 محرم کو مدینے سے کربلا پہنچایا ہے، تو وہ عام نہیں تھا، کوئی اللہ کا بھیجا ہوا ملک مقرب تھا۔ اس کو کچھ اجرت بھی بی بی نے دی تھی؟ بی بی نے فرمایا تھا اگر تم اجرت نہیں لیتے تو پھر ہم اپنا خط واپس لیتے ہیں۔ اجرت کیا چیز دی اس کو؟ اس میں جناب علی اکبر کا کرتا تھا۔ اچھا، تو اس نے آگے یہ کہا تھا کہ یہ اب میری ملکیت ہے، اب میں جہاں چاہوں اسے صرف کر سکتا ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا ہاں، آپ کو اختیار ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جی ہمارے اور واضح کرتا چلوں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جناب علی اصغر کے جو 2 کرتے تھے وہ بی بی نے بطور اجرت دیے ہیں۔ اچھا، ایک شہزادہ قاسم علیہ السلام کے متعلق بات ہوتی ہے کہ شہزادے کی شادی ہوئی تھی کربلا میں یا نہیں ہوئی تھی، اس کے متعلق بیان فرمائیں۔ جی بہت زیادہ روایات ملتی ہیں کہ جناب امیر قاسم کی شادی کربلا معلیٰ میں ہوئی ہے۔ اس کے کوئی گواہ، کوئی نکاح کوئی؟ جی، عقد کے گواہ جناب عباس اور جناب اون سلام اللہ علیہما یہ ہیں۔ شہزادے علی اصغر علیہ السلام کے متعلق کچھ فرمائیں بھئی، شہزادے کا جنازہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا؟ بالکل ہوا تھا، مقتل میں موجود ہے روایت۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے 2 اختصاصات ہیں جناب علی اصغر کے، ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو مشہور ہیں یہ ہے کہ مولا امام حسین نے سرکار کو دفن بھی کیا ہے اور جناب علی اصغر کا جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ حالانکہ شریعت میں 6 ماہ کے بچے کا جنازہ نہیں ہوتا، تو مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کا جنازہ پڑھا کے دنیا پہ یہ بات واضح کی ہے کہ ہمارے گھرانے کا اگر ایک فرد جس کی عمر 6 ماہ ہو تو وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہوتا، ہم اور ہیں اور تم اور ہو۔ اچھا علامہ صاحب، حسین بادشاہ کے غم میں جو لوگ روتے ہیں، اکثر علماء کرام اور ذاکرین نظام فرماتے ہیں کہ جو آنسو نکلتا ہے نا وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ آنسو کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ علامہ دربندی نے اپنی کتاب اسرار و شہادات و اکثیر العبادات میں لکھا ہے کہ جو بھی رونے والے کے آنسو نکلتے ہیں کہ اس کو جناب سیدہ شیشیوں میں بند کر کے لے جاتی ہیں اور وہ امام حسین علیہ السلام کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ امام حسین بادشاہ کی زواری کا کتنا ثواب ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام کی زواری کا یہ ثواب ہے کہ جتنے قدم انسان چل کے جاتا ہے کربلا معلیٰ، اس لیے تو مشی کر کے پیدل چل کے سارے مومنین زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں۔ جو بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو ہر قدم کے بدلے اللہ 1000 نیکی عطا کرتا ہے، 1000 گناہ مٹا دیتا ہے اور 1000 درجہ بلند کرتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کا۔ اچھا، سب سے زیادہ ثواب مشی کا ہے؟ جی، قدم زیادہ جتنے بھی آپ نے قدم اٹھانے ہیں زیارات پہ لوگ جائیں تو؟ جی یہ دیکھ لیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام بھی مولا امام حسین کی ذریعے سے کافی دور ہے۔ میں نے دیکھا ہے، بالکل۔ جی، تو وہاں پہ سرکار قیام کر کے اس کے بعد پھر ننگے پاؤں اور پیدل چل کے امام حسین کی قبر اطہر کی زیارت کو آتے تھے، اور مقام صاحب و زمان بھی دور ہے، شارع سدرہ پہ نہر القمہ کے کنارے پہ موجود ہے، تو سرکار بھی وہاں سے آتے ہیں۔ اچھا، تو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت ضروری ہے، اس کا کوئی قرآن سے ثبوت؟ قبلہ یہ تو ولایت کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ولایت تو واجب ہے،
اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ حتیٰ کہ رسول پاک سے یہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے حبیب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت پہنچا دو، اگر آپ تو نے نہیں پہنچائی تو میں سمجھوں گا میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ جب رسالت بھی بغیر ولایت کے مکمل نہیں ہوتی تو عام آدمی کے اعمال کی جو ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ قبولیت فرما لے۔ اچھا، آج کل ایک بہت مسئلہ فیس بک کے اوپر چل رہا ہے کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں نے کیا کہنا ہے کہ مولا امیر المومنین کی ذات کل ایمان ہے، تو جب وہ سرکار کل ہیں، تو جب یہ بات ہے کہ کوئی بھی عبادت ولایت کے بغیر قبول ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اذان کس طرح مولا امیر المومنین کی ولایت کے بغیر قبول ہو سکتی ہے؟ اور سرکار کا یہ بھی فرمان ہے، مولا کا ایک خطبہ ہے اور اس میں یہ ہے انا حی علی الصلاۃ، میں جو بلاوا ہے نماز کی طرف تو وہ علی ابن ابی طالب خود ہوں۔ انا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح بھی میں ہوں۔ انا حی علی خیر العمل، اور خیر العمل بھی میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں۔ اچھا، ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کا پسندیدہ اسم مولا علی علیہ السلام ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ مولا کی زیارت مطلقہ کا جملہ ہے السلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام ہمارا سلام ہو آپ پر۔ جی ناظرین، جی میرے ساتھ علامہ شمس العلماء حضرت قبلہ ناصر سلطان ہاشمی صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ میں علامہ صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے کل مجلس بھی پڑھی ہے اور مجھ غریب کے پاس ایک رات انہوں نے میرے کہنے کے اوپر قیام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علامہ صاحب کا سفر بے خطر فرمائے اور ہر قسم کی دکھ تکلیف مصیبت سے ان کو محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔